اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز سامعین حضرات، مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں عظمت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خداوند عالم کی ذات اس میں ارشاد فرماتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت کو ہر قسم سے رجس سے دور رکھا گیا ہے۔ اب مفسرین نے یہاں پر کچھ تشریحات کی ہیں، علماء میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، بعض کی تفسیر کچھ اور ہے، بعض کی کچھ اور ہے، لیکن ہم آپ کی خدمت میں جو پوائنٹ لے کر آئے ہیں وہ انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ اہل سنت اور اہل شیعہ کے نزدیک جو متفقہ علیہ پوائنٹ ہے اس کے اوپر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو بیان کرنا یوں ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہیں جو رحمت للعالمین کی دختر ہیں۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ اگر رسول خدا رحمت للعالمین انبیاء کے سردار کے پاس اگر آتی، بیٹی ہونے کے باوجود بھی رسول خدا کھڑے ہو کر ان کی تعظیم بجا لاتے تھے، اپنی عبا کو ان کے لیے بچھا دیتے تھے تاکہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اس پہ تشریف فرما ہوں۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ کوئی دکھاوا تھا، بلکہ یہ بتانا تھا کہ عظمت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے۔ یقیناً بہت بڑی عظمت کی مالک ہیں یہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کی زندگی خواتین کے لیے، قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ بیٹی کے کردار سے دیکھیں تب بھی ان کے لیے نمونہ عمل ہے، ایک زوجہ کے کردار سے دیکھیں تب بھی نمونہ عمل ہے، اور ایک ماں کے کردار سے دیکھیں تو تب بھی نمونہ عمل ہے۔ مختصر یہ کہ جناب سیدہ زہرا وہ ہستی ہیں کہ خداوند عالم نے اپنے نام سے ان کے نام کو مشتق کیا ہے۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جب اس دور میں جب لوگ خواتین کو، بچیوں کا پیدا ہونے کو ننگو آر سمجھتے تھے، تو تب خداوند عالم کی ذات نے اس دور میں جو اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، وہ رسول جو تمام انبیاء سے افضل ہے، اس کو جو تحفہ عطا کیا، اس تحفے کو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دور میں جو سب سے عجیب چیز تھی وہ یہ تھی کہ عورتوں کے حقوق، عورتوں کی عزت، عورتوں کی تکریم کو جو ہے وہ بالکل ہی نسیہ منسیہ کر دیا گیا تھا، یعنی بالکل ہی اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ تو اس دور میں رسول خدا نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو احترام کر کے، ان کے ساتھ مختلف امور میں مشورہ کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام عورتوں کو ایک خاص مقام دیتا ہے۔ خیر، میرا موضوع جو ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے حوالے سے ہے کہ اہل بیت سے یہاں مراد کون ہے؟ تو اہل بیت سے مراد جو شیعہ و سنی علماء کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت پنجتن پاک ہیں، جناب رسول خدا مولا علی سرکار، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن و حسین۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چند معروضات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مختلف کتابوں کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جو ہے علماء اہل سنت کی کتب کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک کتاب ہے جو 1330 ہجری میں چھپی ہے اور طبع ہوئی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے فوائد الجلیلہ البہیہ علی شمائل المحمدیہ۔ اس کتاب کو چھپے ہوئے 100 سال سے اوپر ہو چکا ہے، بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 82 میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے۔ تو اہل بیت سے مراد یہاں بتاتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر یمانی سے ہاتھ کو بلند کیا
باہر نکالا، پروردگار سے دعا کی، اور اس دعا میں فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، کہ بار الہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اشارہ کر کے فرمایا، اشارہ کر کے مخصوص کر دیا کہ یہ جو چادر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں، اور ان سے رجس کو دور رکھ۔ کتاب کا حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی کتاب ہے رشفۃ السارہ من بحر فضائل بنی نبی الہادی، تالیف جو ہے یہ سید ابی بکر شہاب الدین علوی کی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 35 میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ المراد باہل البیت فی الآیہ الکریمہ ہم علی و فاطمہ و ابناہما، کہ اس سے مراد جو ہے رسول خدا مولا علی سرکار، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، و ابناہما، اور ان دونوں کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں۔ ایک اور کتاب آپ کے سامنے شرح مشکل الآثار ہے، یہ تالیف امام المحدث الفقی المفسر ابی جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الطحاوی، ان کی کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 235 پہ یہ لکھتے ہیں کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے ساتھ سے ہاتھ باہر بلند کیے اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، وہ کون کون ہیں؟ تو کہا رسول خدا نے دعا کی کہ علی ہیں و فاطمہ و حسن و حسین ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شان میں اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن ان کو بیان کرنا ہمارا بھی مقصود نہیں ہے۔ اہل بیت سے کیا مراد ہے یہ بیان کرنا ہمارا مقصود ہے۔ ایک اور کتاب ہے صحیح شرح العقیدہ الطحاوی المنہج الصحیح فی فہم العقیدہ اہل سنہ والجماعہ، اس کتاب کے صفحہ نمبر 658 میں ہے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے۔ تو اس میں بھی یہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا نے دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کیا اور فرمایا ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یعنی اشارہ کر کے مخصوص کر دیا کہ اہل بیت سے مراد یہ جو چادر کے نیچے ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہی ہیں، اور اس کی تشریح بھی نیچے کرتے ہیں کہ یہ ہستیاں کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں۔ اگر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی حدیث ہے فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کے جو دو بیٹے ہیں وہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں رسول خدا کا فرمان ہے کہ الحسن والحسین علیہم السلام سید شباب اہل الجنہ، اور یہ صفحہ نمبر 658 پر ہے۔ اور اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 663 پہ ہے کہ کسی سائل نے سوال کیا کہ اہل بیت کون ہیں، تو رسول خدا نے فرمایا کہ اہل بیت آل علی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے البہیۃ الدرہ، اس کتاب میں بھی صفحہ نمبر 102 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے کیا مراد ہیں۔ اہل بیت سے مراد کہتے ہیں کہ علی ہیں و فاطمہ والحسن والحسین، کہ اس میں اہل بیت سے مراد مولا علی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن اور حسین ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتب ہیں، لیکن یہ میں آپ کے سامنے وہ کتب لے کر آیا ہوں جو کہ مشہور کتب ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے شیعوں کے نزدیک جو ہے یہ متفق علیہ ہے کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہیں۔ مختصر طور پہ میں آپ کے سامنے، میرے سامنے بس یہ کتاب ہے تفسیر صافی، یہ جو ہے اس جلد نمبر 4 ہے، اس کے جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 189 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے، تو کہتے ہیں کہ وقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی ولحمتی ویعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم، رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ جو چادر کے نیچے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، جو ان کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی، جو ان کو تکلیف پہنچائے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔
عظمت اہل بیت۔ دوسری کتاب اہل بیت من کتاب یعنی شیعہ سیرت النبی ہے اور جلد نمبر 1 ہے، اور یہ تالیف ہے امام سید محسن امین العاملی کی اور رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 497 پیج ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے، تو اس کی تشریح میں یہ لکھتے ہیں کہ ثم قال ہؤلاء اہل بیتی اللہم اہل بیتی حقون، کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ جو چادر کے سائے کے نیچے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہی حق ہیں۔ اور یہ ایک اور جگہ پہ بھی اسی کتاب کے اوپر میں ایک اور ہے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اور 3 دفعہ یہ فرمایا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ جو کساء کے نیچے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب علل الشرائع ہے، الشیخ الجلیل الاقدم الصدوق ابی جعفر محمد بن علی بن حسین بن باوے القمی، ان کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 193 صفحہ ہے۔ اس صفحے کے بالکل آخر میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نازلت فی النبی و امیر المومنین والحسن والحسین و فاطمہ سلام اللہ علیہ، کہ یہ جو ہے نازل ہوئی ہے رسول خدا کے بارے میں، اور امام حسن و امام حسین مولا علی اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اہل بیت میں جو ہستیاں شامل ہیں وہ اولاد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی اس میں شامل ہیں، یعنی تمام ائمہ اطہار امام زمانہ تک۔ اور یہ ایک اور کتاب اہل سنت کے جلیل القدر عالم دین ہے، ان کی کتاب ہے من حیات خلیفہ عمر بن خطاب، سید مرتضیٰ رضوی نے جو ہے اس کے اوپر تعلیقہ لگایا ہے، اور یہ قاہرہ سے چھپی ہے۔ اور اس کتاب کے صفحہ نمبر یعنی باب ہے سیرت مع اہل البیت، تو اس میں یہ باب میں شروع میں لکھتے ہیں کہ من ہم اہل بیت، کہ اہل بیت کون ہیں۔ اہل بیت کی تشریح میں ہی وہ لکھتے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں، کتبہ اہل سنت کتابوں کا جو ہے وہ ان کا حوالہ دیتے ہیں اور روایتوں کو بھی نقل کرتے ہیں، اور اسی صفحے میں یہ فرماتے ہیں کہ اسی تشریح میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اس سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، و علی والحسن والحسین، اور رسول خدا نے ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی تھی کہ ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ تو مختصر یہ کہ اہل سنت، علماء اہل سنت، مفسرین حتیٰ کہ تاریخ میں بھی علماء شیعہ کے نزدیک اہل بیت سے مراد 5 در پاک ہیں، وہ ہستیاں ہیں جو اس کساء کے نیچے موجود تھیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق کو سمجھنے، حق پر قائم رہنے اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ تمام مومنین و مومنات اور سامعین سے التماس ہے کہ آپ دیدار ثقلین کے حق میں دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم ان کو علوم محمد و آل محمد کو صحیح معنوں میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔